الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت و شوق دینا سرکار دی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مرتبہ کتنا ہے اعلیٰ حضرت عثمان کا قدرتی طور تے اج 18 ذوالحج جمعے دا دن ہے حضرت عثمان ذوالنورین تیسرے حضور دے یار انہاں دا آج یوم شہادت ہے آپ جمعے والے دن ہی شہید ہوئے اور 18 ذوالحج آئی اس واسطے اس چیز دا تذکرہ باعث سعادت ہے سارے اس پہ شامل ہونا ہے کہ مرتبہ کتنا ہے اعلیٰ حضرت عثمان کا مرتبہ کتنا ہے اعلیٰ حضرت عثمان کا مرتبہ کتنا ہے اعلیٰ حضرت عثمان کا ہر طرف ہے بول
حضرت عثمان کا ہر طرف ہے بول بالا حضرت عثمان کا عقد میں ان کے نبی نے دی ہے دو شہزادیاں اللہ دے نبی دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان ذوالنورین دے نکاح وچ آئیاں تاریخ انسانیت حضرت آدم تو لے کے قیامت تک ایسا کوئی بندہ نہیں ہویا جے نکاح وچ نبی دیاں دو بیٹیاں آئیاں سوائے حضرت عثمان تو ایک بیٹی نال نکاح ہویا وہ وفات پا گئیاں پھر دوسری بیٹی نال نکاح ہویا پھر او بھی جس وقت وصال کر گئیاں اللہ دے محبوب فرمایا اگر میرے کو 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تو ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح وچ دے ایسا مرتبہ نرالا ہے جس واسطے عاشق رسول نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ عقد میں ان کے نبی نے دی ہے دو شہزادیاں عقد میں ان کے نبی نے دی ہے دو شہزادیاں کیوں نہ ہو رتبہ نرالا حضرت عثمان کیوں نہ ہو رتبہ نرالا حضرت عثمان کا مرتبہ کتنا ہے اعلیٰ حضرت عثمان کا جامع القرآن ذوالنورین جواد و سخی یہ سارے نام حضرت عثمان دے نے سارے لقب آپ دے نے جامع القرآن جس ویلے مسلمانوں دی تعداد زیادہ ہوئی عرب تو پار بھی اسلام پھیل گیا کوئی اپنے طریقے نال قرآن پڑھن لگ پیا کوئی اپنے طریقے نال عرب دے وچ بھی قراتاں مختلف ہو گئیاں ہر علاقے والے اپنے لہجے نال پڑھنا شروع کیتا اس وقت حضرت عثمان ذوالنورین نے قرآن مجید نو دوبارہ مرتب اس لغت تے کروایا اس لہجے تے کروایا جڑا قریش دا لہجہ جس وچ قرآن اتریا جیڑا اللہ دے محبوب دا لہجہ جیڑا حضور دے خاندان دا لہجہ جیڑا اہل مکہ دا لہجہ اس وچ امت نو جمع کیتا قرآن تے ایک قرات دتی امت دا اختلاف ختم کر دیتا اس واسطے آپ دا لقب جامع القرآن ہو گیا ذوالنورین دو نوراں دو نوراں لقب ذوالنورین حضرت عثمان نے ملیا کیونکہ حضور دے دو بیٹیاں دو نور حضرت عثمان دے نکاح وچ آئیاں اس واسطے آپ نو ذوالنورین دا لقب ملیا
جواد عربی زبان سخی نہ دن جڑا بڑی دیر سخاوت کرن والا ہوئے، اے جواد دا لقب بھی حضرت عثمان نو اعلی سخاوت دی وجہ جامع القرآن رین جواد بلند آواز رہا کو سبحان اللہ۔ تھن پتہ نہیں اللہ کے محبوب نو حضرت عثمان کتنے پیارے، خود خالق کائنات کی بارگاہ وچ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان نو کتنی شاناں نال نوازے ہے۔ جامع القرآن رین جواد ہر لقب ہے فخر والا حضرت عثمان، ہر لقب ہے فخر والا حضرت عثمان کا، مرتبہ کتنا ہے اعلیٰ حضرت عثمان کا۔ ذو الحج جمعے دا دن حضرت عثمان ذو النورین دی شہادت، اج 18 ذو الحج تے حضرت عثمان مکے دے وچ بڑے امیر و کبیر گھر نال تعلق رکھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گوڑے بیلی دوویں تجارت دے شعبے نال منسلک کان تاجراں، اللہ رب العزت ایسی تجارت نصیب کرے تاجراں جڑی ابو بکر و عثمان والی تجارت ہو۔ تو پھر جس وقت اسلام آیا حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان نو یہ چیز سمجھائی، اسلام دی دعوت دیتی، کیسا مخلص ساتھی اللہ رب العزت نے حضور نو عطا فرمایا۔ ابو بکر صدیق دی محنت نال بڑے 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 لوگاں اسلام قبول کیا، تے بدبخت ہیں جڑے حضرت ابو بکر صدیق دے اوتے تان کر دین، انہاں نوں پتہ ہی نہیں با اگر اے وچوں نکل جان تے پیچھے اسلام وچ کی رہندا ہے۔ حضرت عثمان نے اسلام قبول کیتا تے خود گھر والے دشمن بن گئے، سکے چاچے نے ہر تکلیف دیتی، بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کمریاں میں ڈک دیتا گیا، بھوکا پیاسا، مال و جائیداد تو محروم کرن دے سارے حربے آزمائے گئے، لیکن جدے نال اللہ رب العزت ہوئے ان کوئی محروم کر سکتا، جن رب نوازنا ہے ان کون محروم کر سکتا، کوئی ان محروم کر سکتا، جن میرے رب نے عزت دینیاں ان کون ذلت وچ لیا سکتا، تے جن میرے رب نے شہرتاں دینیاں ان کمریاں وچ بند رکھ کے شہرتاں گھٹا کون سکتا۔ پھر حضرت عثمان نے ثابت قدمی بھی کھائی کہ جو بھی تکلیف آوے اللہ دے محبوب نو چھڑنا نہیں، اے انہاں دی ذات واسطے تکلیفاں ساریاں برداشت کرنی۔ اپنے رب دا ایسا عرفان حاصل ہویا حضرت عثمان، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نال شادی ہو،
اور جس وقت شادی ہوئی حضرت عثمان نو اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ تسی حبشہ ہجرت کر جاؤ، میاں بیوی، اور فرمایا میری امت وچ پہلا جوڑا ہے میاں بیوی جڑے رل کے ہجرت کر رہے ہیں۔ حبشہ ہجرت کیتی، جڑی ہجرت دا لفظ ہے نا یہ آکھن نکا جہا ہوندا، چھوٹا جہا لفظ ہوندا، ہجرت کر چھڈی بس ختم۔ ہجرت دا مطلب ہے ہر چیز چھوڑ دینی، گھر بار چھوڑ دینا، زمیناں جائیداداں اوتھے ہی رکھ جانیاں، مال و متاع کتنا ہے کہ ایک انسان اس وقت نال لے جا سکتا، ایک سواری تے پیدل یا سواری تے کی کچھ نال لے جایا جا سکتا، ضرورت دیاں کتنیاں چیزاں لے جائیاں جا سکدیاں، جس اس وقت ہجرت کرنی ہوندی آئی انتہائی مشکل حالات دے وچوں بندہ گزردا، لیکن انہاں ہر مشکل اپنے رب واسطے برداشت کر، گرمی سردی سفر، سن تو اج نماز واسطے تھوڑا جا ٹائم کڈنا مشکل ہویا رہندا ہے، بندے آتے ہیں کیویں جی رتے بڑے ہاں، انہاں لوگاں گھر بار اپنے رب تو قربان کر، او دے محبوب تو ہر شے قربان کر، اور پھر حبشہ وچ رہے، پھر واپس اللہ رب العزت نے انہاں نوں دوئی ہجرت دا موقع عطا فرمایا، او ہجرت مدینے والے ہجرت ہے، خوش نصیبان دو ہجرتاں کیتیاں، مدینہ شریف وچ بھی پہنچے، اور جس وقت مدینہ شریف وچ آئے مسلمان اپنے اول معاملے دے وچ آن انتہائی حیادار حضرت عثمان ہے، بہت زیادہ سخی ذہن دے آن، اللہ رب العزت مال و دولت دے تے انسان نو دل بھی دے، تاریخ اے جوڑ بڑا گھٹ رلیا ہے، تاریخ اے جوڑ بڑا گھٹ رلیا ہے کہ بندے کو مال و دولت بھی ہوے بڑا تے دل بھی رب انج ہی بڑا دتا ہوا ہو، ورنہ ہوندا کی ہے یا مال بڑا ہوندا ہے بندے کو لیکن او دے وچوں رب دی راہ تے دین دا حوصلہ نہیں ہوندا، او تھوڑا بالا کدی دے چھڑیا نہیں تے او جرت نہیں ہوندی کہ رب دی راہ وچ دل کھول کے خرچ کیتا جائے، یا انج ہوندا ہے کہ دل بڑا کھلا ہوندا ہے پر گنجائش، بولو گنجائش کوئی نہیں ہوندی، او دے مال کوئی نہیں ہوندا، لیکن جڑے رب دی راہ تے خرچ کردے نے میرا رب انہاں تے مہربانیاں بڑیاں کردا ہے، اس واسطے فرمایا مالا والے اے سخی نہ ہوندے تے سخیاں مال نہ ہوندا، ایتھے اوتھے دوئی جہانی او سخی کنگال نہیں ہو، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہو، مال تھوڑا بھی ہوئے سخاوت والا پہلو ہوئے تو میرا رب او دی سفید پوشی برقرار رکھ، او دیاں ضرورتاں پوریاں ہوئیاں رہندیاں بارگاہ غیب دے وچ، لیکن ایتھے جوڑ کی بڑے ہیں مال بھی بڑا تے سخاوت بھی انجی بڑی، یہ انہاں لوگاں وچوں حضرت عثمان ہن نویں نویں مدینے ہجرت ہوئی ہوئی، کسی جا تے بندہ نواں نواں آوے تے کتنے مسائل ہوندے نے، نویں ہر چیز بناونی، ہر معاملے نویں سروں شروع کرنا، لیکن اوتھے کیا مدینہ شریف وچ کھوہ بئر روما، اتھوں سارے پانی بھردے آن تے مالک جڑا اس دا او مل پانی دیندا، اس بھی اپنا کاروبار اس تے ہی رکھے ہویا، اس تے ہی اودا بھی گزارا،
لیکن پانی ہوں ایسی چیز ہے جڑی ہر امیر غریب دی چھوٹے بڑے دی ضرورت ہے، تے جس لئے پانی مہنگا ملے وقت جے پانی بھی مہنگا ملے تو بندے پیچھے اس اور کیڑی چیز کھانی پی۔ مسلمان جڑے اگے ہی تنگ دست ہو کے آیا سارا کچھ بکے چھوڑ آیا تنگ دستی دے عالم وچ تے پانی بھی مل لینا پوے، شے اگے کول کوئی نہ ہوے، مزدور طبقہ زیادہ ہوے، اتنے ہوں جائیداداں تو کوئی نہ مدینے بن جانی جڑے ہر شے مکے چھوڑ کے آ گئے چند کول تھوڑا بہت مال۔ پانی دی مشکل بڑی، اللہ دے محبوب نے آفر دیتی اس مالک نو جڑا اس کنویں دا جے چاہے تے ادے بدلے تین جنت وچ کھو بڑا اللہ نہ دے چھڈا، بڑا چشمہ اللہ نہ دے چھڈا پانی والا جنت وچ۔ اس نے کہا جی میرے بچیاں دا گزارا اس تے میں نہیں کر، گل چلدی چلدی حضرات محترم اللہ دے محبوب دے پیارے صحابی حضرت عثمان دے کنا تے بھی الفاظ پہ گئے کہ اللہ دے محبوب نے کافر دیتی ہے کہ جیڑا ایک خو مسلمانوں واسطے وقف کرے ان جنت دے وچ بڑا اعلیٰ چشمہ محمد عربی لے کے دیں گے۔ ویکھو کسی نے اعتراض دی ضرورت نہیں ہوئی کہ اللہ دے نبی کی طاقت ہے، وہ سارے جاندے آن میرے رب نے اپنے محبوب نو جنتاں دی تقسیم کرنے دی بھی طاقت عطا اللہ دے محبوب دی اس بات دے اوتے حضرت عثمان آپ پہنچے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑی آفر ہو دے دیتی ہے پیشکش ہو دے ہے میں عثمان واسطے بھی ہو سکتی ہے، میں اگر مسلمانوں واسطے پانی دا اہتمام کر دیواں اللہ دے محبوب فرمایا عثمان کیوں نہیں تیرے واسطے بھی ہوئی خوشخبری ہے۔ حضرت عثمان دی سوچ تو بھی قربان جائیے، اللہ دے محبوب دی تربیت تو بھی قربان جائیے۔ لوگ پریشان ہون، اچھے لوگ ہون دن جڑے انہاں دے بارے سوچن کہ بندے پریشان ہیں میں کوئی انہاں دے بارے حل کڈ سکدا، کوئی منج رب نے طاقت دیتی ہے میں کوئی انہاں لوگاں واسطے آسانی کر سکدا، جے خالق کائنات اے ذہن عطا کر دے تے شکر کیتا کر تیرا تعلق انہاں لوگاں نال جنہاں لوگاں دی صف دے امام حضرت عثمان جے لوگ۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ اور ساری زندگی یہی سوچتے رہنا بھائی دے میرا کی فائدہ ہے، وہ کرنا ہے جے دے وچ میرا فائدہ ہوئے، رات ٹھپا مٹی دا بھی نہیں سٹنا، بہت ٹوا بنیا پیا بندے ڈاندے پے، کئی لے کے اتوں دیہڑی دا پھیرے مار چڑھتا بندہ، پر توفیق نہیں ہوندی بے تو ایک مٹی دا ٹھپا چاہ کے سٹوے چ رکھ چھڈا، کوئی سائیکل والا موٹر سائیکل والا اتنے ڈہ نہ پوے، کیوں آتا میں کی ہے میں ٹرتا بتا میں کہڑا موٹر سائیکل جی سوچ یہ ہو جی ہوے تو بت نواز شامی انج دیاں ہی ہوندیاں تے جے سوچ یہ ہو جی ہوے کہ میری وجہ تو کسی اللہ دے بندے دی تکلیف دور ہو جاوے تے وت میرا مالک دوواں جہاناں وچ عزت عطا فرمائے۔ حضرت عثمان نے انہوں نے گل کی کہ بھائی خوہ جیڑا تیرا ہے دی کوئی میرے نال گل مکا، اس بڑی ڈیر قیمت آکھی ادھے خوہ 35,000 درہم، ایک دیں تھوڑی واری ایک دیں۔ حضرت عثمان نے 35,000 درہم دیتے، ادھا خوہ خریدیا اور اعلان کرا دیتا جس دن عثمان دی واری ہوئے اس دن اللہ دی رضا واسطے پانی مفت لیندے جاؤ، پانی مفت لیندے جاؤ، ضربہ تقسیمہ نہیں اتنا ویچاں دیہڑی چ اتنے بندے لے بین اتنے دھوے تے اتنا شام نو اتنا نہیں، فرمایا تجارت اس نال کرنی ہے جس دے نال گھاٹا نہیں آمدا، اپنے رب نال تجارت کی تھی اور فرمایا کہ میں ایدا مال کوئی نہیں وصول کرنا، مفت اپنے رب نو راضی کرن واسطے تقسیم پیا کرنا۔ ہن بندیاں نوں پتہ لگا انہاں کہ بھائی دوندیاں دا اکٹھا بھر لیا کرو،
مفت لبدا پیا وہ دوے دے وہ ویلا بیٹھا رہے اس آخیا بھائی کام خراب ہو گیا نہیں سلسلہ چلتا اس آخیا پچھلا دا بھی بیچنا ہے آپ فرمایا میں پچھلا بھی لے لے پورا کنواں لے کے امت واسطے وقف کر دیتا ہوں فرمایا مسلمان بھی پیو یہودی بھی پیو دوے مذہب والے بھی پیو کوئی پابندی نہیں رب دی مخلوق ہے سارے واسطے وقف حضرت عثمان جنت خریدی یہ جیڑی جنت ہوندی نے خریدنی پوندی جی بندے دا دل ہوے سیاਣਾ بھی میں سارے جہان تو ڈھیر بنیا رہا روپیہ ایک نہ لاواں کسے جا کے کسے غریب دا بلا نہ کرا تے جنت بھی میں خرید لواں تے کوئی انج دا وچ حل نکلے انج دا حل نکلدا نہیں کچھ خرچ کرنا پوندا ہے تا اللہ اور اس کا رسول راضی ہوندے تے ایڈی بھی کوئی نہیں ہوندی بندہ سوچے بدیتو یا بھی تے رب ہی ہے تے جی او دی راہ وچ خرچ کر چھڈاں تے ایڈی وڈی میرے واسطے کوئی مصیبت بھی نہیں او دی راہ وچ ہی خرچ کرنا حضرت عثمان نے سعادت لئی اج بھی اللہ دے فضل نال میرے روما موجود ہے اور یہ حضرت عثمان ہر موقع حضور دی اتباع وچ نال جنگ بدر ہوئی حضور دی بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان دی بیویاں بیمار ہو جنگ دی اجازت منگی حضرت عثمان نے حضور فرمایا تسی اپنی بیوی کول رہو تھن جنگ بدر شامل ہون دا ہی ثواب لبسی گل بڑی سمجھنے والی کہ بندہ جنگ وچ گیا کوئی نہیں لیکن حضور فرمایا میں حاضری لوا دیس اپنے رب دی بارگاہ وچ میں حاضری لوا دیساں جنگ بدر دے شمولیت والے لوگاں وچ تہاڈا نام لکھیا جاس پھر جنگ ہوئی مسلماناں اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی اور جس لے واپس آ رہے ہیں مدینے وچ داخل ہو رہے ہیں تے حضور دے کنا تے خبر پہنچی کہ تھوڑی جوان سالہ بیٹی انتقال کر گئی اس دنیا تو پردہ فرما اتنے تھوڑا جہا روک کے ایک یہ بھی چیز سمجھ لو اللہ دے محبوب نو خالق کائنات نے 4 بیٹیاں 3 بیٹے عطا فرمائے کتنے 3 بیٹے بیٹیاں کتنیاں 4 سارے بولو کتنیاں اے گل ایک سن لو نا ساری زندگی جڑے لوگ اولاد دے دکھ دی وجہ تو پریشان رہندے ہو سو نہ ہو سو جنہیں لگتا ہے نا میرے بڑا میرے نہ میری اولاد میرا بچہ فوت ہو گیا میری بچی فوت ہو گئی جوان فوت ہو گیا چھوٹا فوت ہو گیا اے مسئلہ بن گیا کائنات کے سردار نو میرے رب نے اس ازمائش دے وچوں گزاریا ہے 4 بیٹیاں 4 جوانی دی حالت ہے جس دنیا تو گئی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ 4 3 تا حضور دی ظاہری زندگی دے وچ چوتھی حضرت فاطمہ 6 مہینے حضور دے وصال تو بعد آپ بھی چلی گئیں 3 بیٹے قاسم دوسرے بیٹے دا نام عبداللہ انہاں دا لقب طیب اور طاہر حضور پیار تو طیب بھی سد لیندے ہیں طاہر بھی سد نا کیا عبداللہ نا کیا بندے تھوڑا جہا تے او فرق لگ جاندا ہے گنتی وچ نا عبداللہ لقب طیب طاہر 3 نا ایک ہی بچے دے تیسرے بیٹے دا نام ابراہیم حضور نو حضرت ابراہیم نال بڑی محبت آئی اس نسبت دے اوتے نام رہا اور 3 بیٹے بچپن دی حالت وچ حضور دی اکھاں دے سامنے حضور دی گود وچ اس دنیا تو رخصت تے تھوڑا صدمہ ہے کوئی بیٹا نہیں باقی رہا تے اللہ دے محبوب دی زبان تے کدی رنج شکوے والے الفاظ نہیں آئے مالکہ ادو سارے نبیاں دا سردار بھی بنا چھڑے جے تو بچہ بھی کوئی نہیں بچیا نہیں فرمایا جی میں سونے تو راضی ہیں انج راضی ہاں فرمایا ازمائشاں ڈھیر ساڈے نبیاں تے آئیاں جویں جویں ایمان دا درجہ ودتا جاوے دنیا دی ازمائش ودتی جاندی جے دنیا میں دیہاڑے اوکھے آ جان تے گھبریا نہ کر شکر کیتا کر کے تیرے رب نے تیرے ایمان نو ودایا ہویا تکلیف آئی ہے تے
تے سمجھیا کر تیرے رب نے تیرے ایمان نو ودایا ہوا ہے تاں تکلیف آ رہی ہے فرعون نمروداں رب ایڈیاں ڈھیر تکلیفاں نہیں دیندا جڑے عہدے ہوندے نے انہاں ازمائشاں چوں گزار کے اعلی درجے دیندے تے جڑے اس رب دی رضا تے راضی ہوندے نے انہاں دی سوچ کی ہوندی ہے وہ دن ہر ویلے رب دی رحمت ہی ہوندی پئی ہے ایک ساہ وچ دو رحمتاں جے کدی رب دی طرفوں کو ازمائش بھی آ جاوے تے مڑ گھبرنا کیڑا ہے رب تے راضی رہنا چاہیے وہ گاہے گاہے آمدی ہے کدی کدی آمدی ہے ازمائش انہاں لوگوں کا ترانہ کی ہوندا ہے کہ لطف سجن دم بدم قہر سجن کہ رب دا لطف تے مہربانیاں تے دم بدم ہے نا ہر ساہ نال ہے ایک ساہ وچ اودیاں دو نعمتاں ساہ دا اندر جانا تے باہر آنا دو نعمت دم بدم تے جے کدی کدی اوکھیائی بھی آ جاوے تے مڑ گھبرنا لطف سجن دم بدم قہر سجن انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ اکھیائی وچ بھی رب دی تعریف ہے سکھیائی دے وچ بھی واہ واہ رب دی تعریف ہے کہ انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ کدی اکھیائی آ جاوے نا انہاں لفظاں گنگنا لیا کرو اس سے ویلے سکون مل سی جس لئے تُس آکھنا ہے نا کہ انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ رب دی ہر تقدیر تے راضی ہاں فوراً میرا رب دل لئی سکون نازل کر دے اور حضرت عثمان شمولیت ہو گئی پھر حضرت ام کلثوم دا بھی نکاح ہویا اور حضور دی دوسری بیٹی پھر وہ بھی 9 ہجری وچ وصال کر گئی حضور فرمایا 40 بیٹیاں ہونیاں تے ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح وچ دیندا جاواں نہیں پتہ ہے عثمان دا شان کی کو ساڈے بندے ہون تے ایک ہی گھر چو ایک باری ہوے رشتہ دوے نہ کڑما ہی بڑا ہے دے اور رشتے کیتی ہونے اگلی بھی نہیں رہی بچی دوسری بھی نہیں رہی اور بھائی کڑماؤ نہیں ہوندا زندگی اور موت دے فیصلے اللہ تعالیٰ دے ہوندے نے حضور خود فرما رہے ہیں 40 بیٹیاں بھی ہونیاں تے عثمان میں تیرے نکاح وچ دتی جاواں زندگی موت تو میرے رب دے ہاتھ وچ دے وچ کسے دا کیڑا کوئی نحوش نہیں ہوندا کوئی نحوست نہیں ہوندی کہ امر ہوندا ہے اللہ رب العزت دا امر ہوندا ہے اور اللہ حضرت نے اس کو بڑا سونا خراج عقیدت پیش کیتا ہے کہ ذنو رین لقب ملے ہے 2 شالے مل گئے نور دے 2 بیٹیاں تاریخ کسے انسان نو نبی دیاں 2 بیٹیاں نال شادی دا شرف نہیں ہویا سوائے حضرت عثمان اس واسطے اللہ حضرت سرکار فرماندے نے نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا ہو مبارک تجھ کو ذنو رین جوڑا نور کا او مبارک تجھ کو ذنو رین جوڑا نور کا اللہ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ حضور خود نور ہیں انہاں دی آل دے وچوں ہر بچہ نور ہے آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے
بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ اور حضرت عثمان ہر اوکھے ٹائم میں حضور دے سامنے موجود رہے کئی بیلی یہیں دے مڑ ہوندے نہ اوکھا ٹائم آوے تے تھوڑا جہا سلام مٹھا کر چھڑ دے ہن کوئی نہ کوئی کام یا کوئی اس قسم دا ہونا ہے لیکن جتنا حضرت عثمان حضور دے او بیلیاں جتنی اوکھیائی ڈھیر آئی ہے اتنا ڈھیر حضرت عثمان نیڑے ہوئے یہ ہے وفا دی اعلی علامت وفا دی اعلی علامت ہر جنگ حضرت عثمان دی طرفوں بڑا بڑا مال دیتا جا رہا ایک جنگ آ گئی بڑی ازمائش آئی بڑی ازمائش آئی اس وقت تے جنگ آئی جس ویلے فصل پکی کھڑی جائے ہوں زمیندار بندہ سمجھدا ہے فصل پکی کھڑی ہوئے تے شے کول ہوندی کوئی نہیں ساری نگاہ ساری نظر کدے ہوندی فصل با دے رہ گن 20 دے رہ جنگ تبوک اللہ دی طرف حکم آ گیا محبوب ہن غلاماں کولو چندہ اکٹھا کر فصل پکی کھڑی ہے شے کوئی نہیں کول اکھیائی بڑی ہے ہن گھر دے اساسے ویچنے پوسن چندہ دین واسطے اللہ دے محبوب منبر تے کھڑے ہوئے اعلان فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ دی طرف حکم آیا ہے جنگ تبوک دا جو کسے کول ہمت ہوئے نیکی دے کماں واسطے تعاون منگنا حضور دی سنت ہے تعاون کرنا صحابہ سنت ہے گابرے نہ کرو کسے نیکی دے کام واسطے کسے نہ آکھنا پوے نا با نیکی دا کام میں دے حصہ پا تے دے شرمندگی کوئی نہیں اللہ دے محبوب جنہ واسطے ساری کائنات بنی ہے انہاں پچیتن کوئی نہیں آئی کیویں آکھا ہن صحابی کی آکھن با ساڈے نبی چندہ پہ منگدے نہیں اے میرے رب دا حکم آ کہ نیکی دے کام میں سارے شامل ہو یہ دو حضور دی شان ہے فرمایا اگر میں محمد چاہواں تے اود پہاڑ سونے دا بن کے میرے نال نال ٹرے انہاں ضرورت نہیں اس چیز دی چاہندے تے اشارہ کر دے تے مال و دولت تے ڈھیر لگ جاندے میرا رب کرم فرما دیندا انہاں دی یہ شان آئی لیکن فرمایا نہیں میں غربت والی زندگی آپ رب تو مانگ کے لئی تاکہ میں ایک دے کوئی چیز میں میرے رب دے کہ میں ہوتا شکر کرا دوے دے فاقہ آ جاوے تے صبر کرا صبر کرا یہ حضور دی یہ اپنی زندگی دا ایک انداز ہے بڑا سناٹا چھایا ہوا ہے پریشانی دا عالم ہے بندہ اٹھتا ہے حضرت عثمان اٹھے اللہ دے محبوب میں 100 اٹھ ساز و سامان نال لدے ہویا آپ دی بارگاہ وچ پیش کر سی پھر ہور لوگاں بھی ہمت ہوئی وہ پہلا جڑا قدم ہوندا ہے وہ اوکھا ہوندا ہے بس تھوڑا جہا بندیاں نال حوصلہ ہو جاندا ہے بخیر جے فلانا بندہ بھی اتنا دے کہ نہیں نہ مردا تے میں بھی کچھ نہیں وہ تھوڑا جہا وہ بھی وہ دوے بندے دا بھی دل کردا ہے میں بھی حصہ پاواں بھاویں اوکھا اور ایک حدیث پاک کے چایا افضل صدقہ ہوئے جیڑا اکھیائی دی حالت دیتا جاوے بمال تھوڑا ہے پر بات بھی اودے وچوں رب دی راہ تے دینا ہے حضور فرمایا 1 درہم 1 لاکھ درہم دے برابر ہو گیا 1 درہم 1 لاکھ درہم دے برابر حیران صحابہ کیویں فرق بڑا ہے حضور فرمایا جے کول 1 درہم دی توفیق آئی اگے ہی بڑا اوکھا اس تھوڑے جے مال چو بھی 1 درہم رب دی راہ تے دے چھڈیا ہے اے دے بڑا مال آ اس لاکھ دیتا ہے فرمایا میرے رب نے مول گھتیا ہے اس 1 نو بھی لاکھ دے برابر تول چھڈے جتنی توفیق ہونی ہے اس دے مطابق خرچ کرنا میرا رب بڑے اجر دے دیندا حضور دوبارہ اعلان فرمائے اور کچھ لوگ آن حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اللہ دے محبوب 200 اٹھ دے
مزید 200 اٹھ دے سی۔ پھر انجی تیسرا اعلان حضرت عثمان پھر حضور 300 اٹھ دے سی، مزید 300 اٹھ دے سی۔ ساز و سامان نال لدے ہوئے لشکر دی تیاری دے مزید مراحل شروع ہوئے۔ حضور نے اعلان جاری کیتے ہوئے حضرت عثمان 1000 دینار لے کے حاضر ہوئے۔ ایک دینار 4.5 ماسے تولا، تولے دے وچوں 4.5 ماسے سونا ہوئے تو ایک دینار بنے، 1000 دینار حضرت عثمان اس مشکل وقت لے کے اساسے اپنے دے دیتے بے چلو تجارتاں مڑ پئیاں اس رب موقع دے سی۔ حضور پھر انہاں دیناراں الٹ پلٹ کر رہے ہیں تے راوی آدن حضور فرما رہے ہیں عثمان اج تو بعد گناہ بھی کردا جاویں تے تیرا گناہ نہیں لکھیا جانا، ثواب لکھیا جانا۔ لیکن گناہ انہاں کرنے کتھوں آن؟ حضور دی محبت دا پارا ہی اتنا ہونے اتنے اعلیٰ خوشخبریاں لے کے بھی حضرت عثمان دی عادت یہ آئی قبرستان قبر دے اتنے جا کے بڑا روندے ہو۔ کسے پوچھا تسی عشرہ مبشرہ چو کئی باری حضور تو جنت دی خوشخبری دیتی ہے، مڑ کیوں روندے ہو؟ آپ فرمایا روندا اس واسطے ہاں بے اے آخرت دی پہلی منزل ہے، ایتھوں کام شروع ہوندا پیا۔ جڑے ایتھوں کامیاب ہو گئے قبر چو انہاں حشر دے روڑے ہی نہیں، انہاں دوزخاں دے روڑے ہی نہیں، تے جڑے ایتھے ناکام ہوئے انہاں دی تاں ناکامی دی لسٹ ہے۔ روندا اس واسطے کہ میرا رب مہربانیاں کر چھڈے، فضل کر چھڈے تے بندہ چنگا وہی ہوندا ہے خوشخبری ملے بھی تے تاں وی رب تو اور ڈیر ڈردا رہے۔ تے قبراں دے اوتے نصیحت حاصل کرنی کہ اے نہیں رہ تے رانا اساں بھی نہیں، اصل حقیقت یہ ہے۔ لیکن بندے اج قبرستان جاندے انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں لگدا اسی قبرستان وچ کھڑے ہاں، انہاں دیاں گلاں ہی اور شروع ہوئی ہوندیاں، انہاں دے ہاسے شروع ہو جاندے نے۔ بس وہ 4-5 اتنے رل کے بہ رہے، 4-5 اوتھے بہ رہے، 4-5 بھی اگیرے بہ رہے، گلاں ایک ہسیا دعا سے پتہ ہی نہیں بھائی جنازہ ہویا ہے، میت پئی ہے، دفن پہ کر دین، اسی بھی ایتھے آنا ہے، انہاں نوں پرواہ نہیں ہوندی۔ اے کو حضرت عثمان دے طریقے تے نہیں، اے شیطان دے طریقے تے ہیں۔ اور اے حضرت عثمان ذوالنورین 1000 دینار میں دے دیتے، مال و متاع تے ڈھیر لا دیتے حضور دے قدماں وچ، تے گویا کہہ رہے ہیں کہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یا رسول اللہ کیا پیش کرے تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ پھر صلح حدیبیہ دا موقع ہے، عمرے واسطے 1400 صحابہ پہنچے، کفار نے عمرے دی اجازت نہ دیتی، انہوں نے سمجھا جنگ واسطے آئے۔ حضور فرمایا جنگ واسطے نہیں آئے، حضرت عثمان وچ سفیر بن کے گئے۔ اوتھے پہنچے، انہاں کیا بھائی اساں عمرہ کوئی نہیں کرن دینا، اساں عمرہ کوئی نہیں کرن دینا، تسی ہن عثمان ہو، بڑا تہاڈا مقام ہے، آ گئے ہو، اے خانہ کعبہ ویلا پہ ہوئے، بڑا رج کے عمرہ کر لے تسی، پچھلے نہ سی کافر آ کے آسی پچھلے عمرہ کوئی نہیں کرن دینا، کیدا دل نہیں کردا مکے بھی ہوواں، بیت اللہ دے گواڑ بھی ہوواں تے مڑ عمرہ نہ کراں، خانہ کعبہ دی زیارت نہ کراں، کیدا دل کردا؟ ہر ایک دا دل کردا کراں، لیکن حضرت عثمان دے دل وچ عشق رسول ایسا فرمایا جنہ دی وجہ تو عمرے تے حجاں ملیاں، جے او نہ عمرہ کرن تے عثمان بھی نہیں کردا، عثمان بھی نہیں کردا، حضور عمرہ کرنا ہے پہلے، اج کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اساں انہاں دے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اسی وکھرے عمرے کرن کوئی نہیں آئے، اللہ دے محبوب دے قدماں تے چل کے عمرے کرن آئے، تے سن انہاں دی دیدار جڑا ہے وہ بھی کوئی حج عمریاں تو گھٹ کوئی نہیں، جی اتنے نہ عمرہ ہویا تو سارے واسطے وہ بھی بڑا کچھ ہے۔ اللہ والے فرما گیا در مرشد دا خانہ کعبہ
جتھے عاشق سجدے کر دے دو زلفاں وچ او نین مسلے او جتھے مذہب چار رڑے تھوڑی اودی جمیں حوض کو سردا او جتھے گھٹ پیاسے بردے او میاں باہو کی جانا مکے او جب حج ہووے وچ گھر دے اللہ اکبر حضرت عثمان انہاں کہ انج حضور تو وکھرا عمرہ میں نہیں کرنا روڑا پہ گیا جی حضرت عثمان قتل ہو گئے نعوذ باللہ شہید کر دیتے گئے کسی افواہ پھیلا دی حضور نے اپنے ہاتھ مبارک تے سارے صحابہ دے ہاتھ رکھے بیعت کہ عثمان دا بدلہ لیو بغیر وینا بول کوئی نہیں لیکن صحابہ دا ایمان چیک ہو رہا دشمن دے گھر دے وچ آئے بیٹھے ہیں اصلہ کول کوئی نہیں آئے ہوئے عمرہ کرنا تے جے ہن جنگ آ جاوے تے ہن کرنا کی کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اوتھے اللہ دے محبوب تو جان وارن دی ازمائش آئی صحابہ اودے وچ کامیاب ہوئے عرض کی تھی اللہ دے محبوب تلواراں نہیں تے کی ہویا جانا ہی جانیاں نا تھوڑے حکم دے اتنے جانا قربان کرساں بیعت ہو رہی ہے حضور دے ہاتھ مبارک تے سارے صحابہ دا ہاتھ ہے پھر حضور نے اپنا ہاتھ مبارک سارے دے اتنے رکھیا فرمایا اے عثمان دا ہاتھ ہے کہنا دا ہاتھ ہے حضرت عثمان دے طرف بیعت کہیں کیتی خود اللہ دے محبوب نے اپنے ہاتھ نال کیتی تے بیعت زندہ دی طرف ہوندی یا جڑے چلے گئے انہاں دی طرف زندہ دی طرف ہوندی اشارہ بھی دے دیتا کہ حضرت عثمان اللہ دے فضل نال ٹھیک ہے صحابہ نظما بھی لیا کہ تسی تیار ہو جس لے خبراں پہنچیاں بھائی انہاں کول شے بھی کوئی نہیں تے اوے تیار بیٹھے ہیں اودوں پھر انہاں کیا جلدی عثمان نو واپس گلو جس لے او بیعت ہوندی پئی ہے نا درخت دے تھلے اس لے میرے رب نے فرشتیاں فرمایا ویکھو تسی یاد دے آؤ انسان بنایا تے کی کرسی شے کول بھی کوئی نہیں محبوب کے غلام تیار ہوئے بیٹھے تلواراں دا مقابلہ ہتھاں نال ہوندا ہے نہیں ہوندا لیکن یہ تیار ہیں اور ات خالق کائنات نے جبریل امین نوں خوشخبریاں دے کے مبارکاں دے کے اپنے محبوب دی بارگاہ وچ گلیا فرمایا جاؤ قرآن سناؤ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا فرمایا محبوب لقد رضی اللہ بے شک رب راضی ہو گیا ان المؤمنین اینا سارے ایمان والے اے بیت رضوان ان سدندن کے رب نو راضی کرن والی بیعت آئی انہاں دی گواہی خود اللہ تعالی نے دتی ہے بے ایمان والے ہے یہ کی ہیں صحابہ دے ایمان دی گواہی رب دے رہے ہیں راضی ہونے دی گواہی بھی رب دے رہے ہیں جے وقت کوئی بندے صحابہ دے بارے چوں چرا کرن تے انہاں دے اپنے ایمان شک کے صحابہ دے ایمان شک نہیں کیونکہ اللہ نے قرآن ہی دس دیتا میں راضی ہوں فعلم ما فی قلوبہم فرمایا میں رب انہاں دے دل ویدا پیا انہاں دے دل صاف ہے دل صاف ہے یہ حضرت عثمان دی شان ہے کہ انہاں دے واسطے اتنا قرآن اتریا ہے اور حضرت عثمان نو خلافت ملی کچھ دشمن آ گئے مدینہ شریف 1400-1500 بندہ 1500 دے قریب لوگ صحابہ نے مشورہ دیتا یہ باغی بن کے آئے انہاں قتل کر دئیے انہاں گھر دا محاصرہ کر لیا 40 دن محاصرہ رکھیا پانی تک بند رکھیا بڑی مشکل نال کوئی صحابی
پانی حضرت عثمان تک پہنچیندا، جیڑا خوہ مل لے کے دتا ہویا او دا پانی بھی بند ہو گیا۔ حضرت عثمان نے وہ جڑا ٹائم برداشت کیتا، فرمایا نہیں حضور دا مدینہ ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ تو اس پاک شہر وچ کسے دے خون دا قطرہ ووے، میں اپنی جان قربان کر دیسا کرے میری جان دے اتے ہی ہے۔ بڑا سمجھانے دی کوشش کیتی کہ تسی یہ غلط کر رہے ہو، لیکن شیطان انہاں دے سراں تے سوار آ حضرت عثمان دا محاصرہ رکھیا، اور حضرت مولا علی شیر خدا نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دا دوہاں دا پارے دی ڈیوٹی لائی کہ تساں حضرت عثمان دے گھر دے سامنے کھڑونا ہے۔ یہ دوہاں گھراں دیاں کتاباں دے وچ موجود ہے، اہل سنت دیاں کتاباں دے وچ بھی موجود ہے، باقی لوکاں دیاں کتاباں وچ بھی موجود ہے کہ حضرت عثمان او ہستی ہیں جنہاں دے پارے داراں وچ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہے۔ اور پھر حضرت عثمان خطبے دیتے کہ میں کسی وجہ تو بھی میرا قتل تھوڑے واسطے جائز نہیں، نہ میں کسی نے قتل کیتا، نہ میں دین تو پھریا، نہ کوئی میں کوئی شادی شدہ بدکار ہوئے تو ان رجم کیتا جاندہ ہے۔ آپ فرمایا میرا قتل کسی واسطے بھی جائز نہیں۔ اور حضور فرما کے گئے آن عثمان تین ایک کمیز پوائی وینی ہے، لوکاں بڑی کوشش کرنی ہے لانے دی پر تو لانی نہیں۔ حضور سمجھا کے گئے آن کہ خلافت والی کمیز ہونی ہے، بندیاں بڑی کوشش کرنی ہے لانے دی پر تو سودے چ قربان ہونا ہے۔ یہ ازمائش دا حصہ ہے، اپنے رب دی تقدیر ہے، ان قبول کرنا ہے۔ حضرت عثمان نے 40 دن بڑی مشکل نال اپنے گھر دے وچ وقت گزاریا، روزے دی حالت وچ کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز لدی سحری افطاری کی تے اس مشکل حالت وچ بھی جسلے آخری دن شروع ہونا تے حضرت عثمان نو حضور خواب وچ آئے، اللہ دے محبوب غلاماں دی خبر رکھ دے، فریاد امتی جو کرے آل زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، خبر ہوندی ہے۔ اور یہ حضرت عثمان حضور نال مخاطب ہوئے، حضور دی زیارت ہوئی، دعا منگدے آن اللہ دے محبوب دی زیارت دی، حضرت عثمان دے جذبات دی ترجمانی دی کہ اجڑی نو وسا جاوے لگیاں نو نبھا جاوے، آخری دن شروع ہونے والا ہے، اللہ دے محبوب خواب چاہ گئے، حضرت عثمان نے فرما رہے عثمان پریشان نہ ہو، ختم ہو گئی ازمائش، آج دا روزہ سا کٹھے افطار کرنا ہے۔ شہید مظلوم مدینہ 40 دنوں دی اس محاصرے تو بعد شہادت کا رتبہ ملن والا ہے، اللہ دے محبوب خوشخبری سنا رہے ہیں، اجڑی نو وسا جاوے لگیاں نو نبھا جاوے، محبوب نو آکھو ایک بار تے آ جاوے۔ حضور خوشخبری سنائی، جمعے دا دن، جمعے تو بعد حضرت عثمان دے گھر اے جڑے بلوائی باغیاں داخل ہو گئے، حضرت عثمان قرآن مجید دی تلاوت پہ کر رہے ہیں، موت آوے تے اے ہو جائی ہوئے، ایک شہادت دی موت اتو دوران تلاوت، جس لو ظالم نے وار کیتا، آپ دی بیوی دا ہاتھ اگے آیا روکن واسطے، انگلیاں کٹ گئیاں، سر دے اتے زخم آئے، خون دی فوار اڑ کے قرآن مجید دے اتے پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس ایت دے اتے آئی خون، جدہ ترجمہ ہی میرے مالک نے پہلے ہی اے موقع بنا دیتا، جدہ ترجمہ ہی آ کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، گھبرانے دی لوڑ نہیں، رب کافی ہے۔
یہ ظالم جڑے نے یہ رب تو چھپے ہوئے کوئی نہیں، ازمائش دا حصہ ہے۔ واہ وہ سمیع العلیم، وہ سندا بھی بڑا پیا، ویدا بھی بڑا پیا، جاندا بھی بڑا۔ تے اوتھے انہاں ظالماں نے وار کیتے، حضرت عثمان اپنے رب اور اس دے محبوب دی گواہی دیندے ہوئے، کلمہ شہادت پڑھدے ہوئے اس جہان تو رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اج دا ہی دیہاڑا جمعے دا 18 ذوالحج ہے، اج بھی 18 ذوالحج ہے، اور وہ نسخہ قرآن پاک دا اج بھی ترکی وچ موجود ہے، توپ کاپی میوزیم وچ، جتھے حضرت عثمان دا خون گریا جس ایت دے اوتے۔ تے ایتھے سمجھن والی گل ہے، حضرت عثمان نو اتنی اعلی شہادت ملی ہے، کسے دی شہادت دی گواہی بدر دی زمین دینی ہے، کسے دی شہادت دی گواہی عہد دی زمین دینی ہے، کسے دی جناب کسے سرحد دینی ہے جتھے دشمن نال مقابلہ ہویا جس زمین دے اوتے شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عثمان او شہید ہیں جنہاں دی شہادت دی گواہی خود قرآن نے دینی ہے۔ قرآن پڑھ دے ہو بھی یہ تے بعد قرآن پڑھ دے ہیں موت آمدی ہے، نماز پڑھ دے ہو بھی یہ تے بعد نماز پڑھ دے ہیں موت آمدی ہے، ذکر کر دے ہو بھی یہ تے بعد ذکر کر دے ہیں موت آمدی ہے۔ جے کم بیڑے کرنے ہون تے آکھنا ہوئے کہ موت چنگے حالت چاہ جاوے انج ہوندا۔ اور اے سویڈن دے اندر قرآن مجید جلایا گیا، بڑے احتجاج دنیا وچ ہو رہے ہیں، مسلمان پوری دنیا وچ احتجاج کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے اپنے خون نال حضرت اس قرآن مجید نو دیاں شاناں دا اظہار کیتا، تے اج اسی بھی اس چیز دی مذمت کردے ہاں، لیکن اس دے نال اولیاء دا طریقہ یہ رہا جدن بھی دشمن اسلام کسے اسلام دی چیز دی بے حرمتی کیتی، اس لئے اولیاء دا طریقہ یہ ہوندا کہ تسی اس چیز نو ودا دیو تاکہ دشمن نو پتہ لگے کہ میرے اس قرآن مجید دی بے حرمتی دی وجہ تو انہاں تلاوت ڈھیر شروع کر دیتی۔ حضور دے خاکے بنا دے ہیں جو انہوں نے پتہ لگے کہ حضور دے خاکے بنائے نہیں آندے دل درود پاک پڑھنے دی محبت اور زیادہ ہو گئی ہے، حضور دی محبت اور بڑھ گئی ہے، تو دشمن دا حوصلہ پست ہوندا ہے کہ اے لوگ ساڈے گھٹایاں گھٹ دے نہیں، جڑے دین دی چیز نو گھٹ کریے اے اس چیز نو ودائیندے تے قرآن تے پھر اے دی حفاظت دا ذمہ خود اللہ رب العزت نے۔ اے جڑا قرآن مجید نو اگ لائی نہیں نا، تھک کے لائی نہیں، سارے طریقے اختیار کر لینے کہ اس قرآن مجید نو تبدیل کر چھڑیے، لوگاں وچ اختلاف ہو جاوے، کوئی آکھے قرآن نسلی ہے، کوئی آکھے نقلی ہے، چھڈو پر ہے اس قرآن نو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت دا ذمہ چاہیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، فرمایا محبوب ذکر اسا نازل بھی آپ کی تے دی حفاظت بھی کر کے وکساں، کسے تو تبدیل نہ ہو سی۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ زندہ میرے رب دی کتاب ہے، میرے رب دے الفاظ ہیں تے حضور دی زبان چوں نکلے ہوئے تا قرآن مجید بنے ہوئے ہیں، اس تبدیل نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت سان اس دی عزت دی اور تلاوت دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔